الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم صدق الله مولانا العظيم صدر محترم حاضرین جلسہ معزز علماء کرام، آج میری تقریر کا موضوع ولادت و سعادت ہے۔ آج میری تقریر کا موضوع آقا مدنی محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ آقا کی آمد، آقا کی تشریف آوری، آقا کا نزول، آقا کا ورود، آقا کا اس دھرتی پر قدم فرما جانا ہے۔ ذہن سے نکال دیں کہ آج میری تقریر کا موضوع جشن میلاد نبی ہوگا، بالکل نہیں۔ آج میری تقریر کا موضوع تاریخ ولادت ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج میری تقریر کا موضوع آمد ولادت، مقصد ولادت ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ صرف انہی 4-5 لفظوں میں منحصر میری تقریر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹوں، یا ایھا الناس، اے اپنے آپ کو انسانیت کا مجسمہ کہنے والوں، یا ایھا الناس، اے انسانیت کے دعوے داروں۔ کہتے ہیں کہ جی اللہ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم الرسول، آ گیا تمہارے پاس ایک رسول۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے اللہ آپ نے اس سے پہلے کبھی اس انداز میں ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے بالکل نئے انداز سے ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا قد جاءکم الرسول، آپ نے یہ نہیں کہا قد جاءکم رسول۔ میرے عزیز دوستو، انگریزی میں THE کسی لفظ پر لگ جاتا ہے تو معنی خاص ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی میں اگر الف لام لگ جاتا ہے تو معنی خاص ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، معنی یہ ہوئے کہ اس سے پہلے تو بہت سے لوگ آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، اب وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے لیے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بیتاب یہ سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب جن کے لیے تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی آمد کی بشارت دے گئے عیسیٰ، وہ آئے جن کے لیے، جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے آمد سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے رسول نہیں کہا، اللہ نے الرسول کہا، یعنی پہلے جو آئے وہ رسول آئے۔ آقا رسولوں کے رسول ہیں، جو پہلے آئے وہ نبی تھا، اب آقا آئے وہ نبیوں کے نبی ہیں۔ جو پہلے آئے وہ صرف نبی تھے، اب جو آئے اب آقا نبیوں کے نبی ہیں۔ جو پہلے آئے وہ صرف نبوت والے تھے، آقا خاتم نبوت، خاتم النبیین ہیں۔ جو پہلے آئے، پہلے جو کتاب آئی وہ کتاب اللہ تھی، اب جو آقا کے پاس آئی وہ کلام اللہ ہے۔ جو پہلے آئے ان کی معراج زمین پر ہوئی، آقا کی معراج عرش عظیم پر ہوئی۔
میرے عزیز دوستو، وہ آئے جن کی آمد کا انتظار پورے زمانے کو تھا، وہ آئے جن کی آمد کا انتظار پوری دنیا کو تھا، وہ آئے جن کی بشارتیں پیغمبر و انبیاء دے گئے، وہ آئے جن کی آمد کا اعلان ہر نبی نے کیا۔ میرے عزیز دوستو، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ اس وقت تشریف لائے جس وقت وہ صبح صادق کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آقا مدنی محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی گود میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، حضرت آمنہ جب دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں، اللہ اتنا پیارا بچہ، اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسن و جمال کا مجسمہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جملے تو ہر ماں اپنے بچوں کے بارے میں کہتی ہے، یہ جملے تو ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں کہتی ہے۔ کسی نے کہا ہے، کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی سانولا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، آمنہ اگر کہتی ہیں اتنا پیارا اتنا حسین بچہ میں نے دیکھا، میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت حلیمہ تشریف لاتی ہے اور کہتی ہیں، آمنہ کیا کہتی ہے، اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ارے تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو نے صرف قریش کا گھرانہ دیکھا ہے، تو نے صرف ہاشمی خاندان دیکھا ہے، تو صرف اسی چہار دیواری کے اندر رہتی ہے، تو نے دیکھا کیا ہے؟ ارے مجھ سے پوچھ، میں قبیلوں میں جاتی ہوں، میں گھر گھر جاتی ہوں، میں نے تمام بچے پالے ہیں، میں نے تمام قبیلے دیکھے ہیں، میں نے تمام خاندان دیکھے ہیں، آج تک اتنا حسین اتنا پیارا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ میرا عزیز دوستو، قربان جائیے، پھر عبد المطلب تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، ارے تو نے دیکھا کیا ہے؟ چند قبائل دیکھے ہیں، چند گھرانے دیکھے ہیں، چند بچے دیکھے ہیں، ارے مجھ سے پوچھ، میں تو تجارت کے لیے عراق کا سفر کرتا ہوں، میں تو تجارت کے لیے شام کا سفر کرتا ہوں، میں بازار اوکاز میں ٹہلتا ہوں، میں شام جاتا ہوں، آج تک اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، تم نے کہاں سے دیکھا ہوگا؟ میرا عزیز دوستو، جبریل بول پڑتے ہیں، آمنہ کہتی ہے تو نے نہیں، میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، عبد المطلب تم کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، ارے تم نے دیکھا کیا ہے؟ تم نے آج کا دور دیکھا ہے، آج کا زمانہ دیکھا ہے، 50 60 70 100 سالہ عمر ہے، صرف یہ دیکھا ہے؟ ارے مجھ سے پوچھو، میں نے پوری کائنات کا دورہ کیا ہے، میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ روح اللہ کو آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے زکریا کو آرے کے نیچے کٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے جس کے حسن کو دیکھ کر لوگ پاگل ہو گئے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنے کلیجوں کو نکال دیا، میں نے ان کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آج تک اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، تو تم نے کہاں سے دیکھا ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، پردہ اٹھا نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر نکھر گئی، دست و جبل سے موج کے تارے نکل پڑے، تاریخ بادل فضائے ابر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے، پائی جھلک جو سرور ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کی زبان پر مسلسل درود ہے۔ میرے عزیز دوستو،
آمنہ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ کہتی ہے ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، عبد المطلب کہتے ہیں ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، اور جبریل کہتے ہیں ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ رب ذوالجلال کو جلال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے تب جب میں اتنا حسین بچہ پیدا کرتا، میرے الوہیت کی قسم، میری ربانیت کی قسم، ایسا حسین بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو تم دیکھتے کیسے؟ میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھالا گیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، آمنہ کی گود میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آمنہ کہتی ہیں کاش کی عبداللہ ہوتے، کاش کی عبداللہ ہوتے۔ یہ تو ہر آدمی کہتا ہے، اپنے چلے جانے والوں کو یاد کرتا ہے کسی خوشی میں کسی غم میں کہ کاش کہ آج وہ ہوتے، آج میرے ابا ہوتے، آج میرے نانا ہوتے، آج میرے دادا ہوتے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے۔ آمنہ نے کہہ دیا، آمنہ کی زبان سے نکل گیا کاش کی عبداللہ ہوتے۔ صدا آئی کہ اے آمنہ، تو نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے، تو اسے یتیم سمجھ رہی ہے۔ ایک نسبت تیرے ساتھ ہے بچے ہونے کی، ایک نسبت میرے ساتھ ہے میرے محبوب ہونے کی، تو اسے یتیم سمجھ رہی ہے، یہ یتیموں کا والی ہے، تو اسے چھوٹا سمجھ رہی ہے، یہ سید الانبیاء ہے۔ کاش کہ عبداللہ ہوتے، تو عبداللہ ہوتے کیا کرتے؟ عبداللہ ہوتے تو کھلونے لاتے، عبداللہ ہوتے کھلونے لاتے مٹی کے، عبداللہ ہوتے کھلونے لاتے لکڑی کے، عبداللہ ہوتے کھلونے لاتے لوہے کے، عبداللہ ہوتے تو کھلونے لاتے پلاسٹک کے۔ اے آمنہ، اس بچے کو اس قابل تو ہو جانے دے، کھیلنے کے قابل تو ہو جانے دے۔ جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا تو میں چاند اور سورج کو کھلونا بنا دوں گی، یا ایسے چاند کو کھیلے گا کہ جیسے بچہ کھلونوں کے توڑتا ہے، یہ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑے گا۔ جیسے بچے اشارہ کرتے ہیں، یہ سورج کو اشارہ کرے گا، سورج پلٹ آئے گا۔ اس کو کھیلنے کے قابل تو ہونے دے، میں اس کی انگلی کے اشارے میں چاند اور سورج کو کر دوں گا۔ اے آمنہ، تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں پریشان ہے آمنہ؟ آمنہ کہتی ہے کاش عبداللہ ہوتے تو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ہوتے تو سیر کے لیے لے جاتے مکہ کی وادیوں میں، سیر کے لیے لے جاتے مکہ کی گلیوں میں، سیر کے لیے لے جاتے بازاروں میں، گلیوں میں، گلی کوچوں میں، پہاڑوں پہ لے جاتے۔ لیکن اے آمنہ، صبر کر، پریشان مت ہو، اس کو سیر کے لائق ہونے دے۔ جب یہ سیر کے لائق ہو جائے گا، اسے انگلی پکڑ کر میں ساتوں آسمان کی سیر کرا دوں گا، میں ساتوں آسمان کی سیر کرا دوں گا۔ پریشان مت ہو، یہ سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے بچہ۔ تو نے تو اپنے یتیمی کی نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن میرا ارشاد ہے الم یجد کا یتیما فآوا، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت تعالی ہمارا نبی، اس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، اس کی نسبت سے ہم پار ہو جائیں گے، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی، وہ یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، وہ یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں خجل، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں خجل، وہ حسین خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کر سنوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جھٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، پتھروں جھٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی،
ہے نبوت کی تارے یہ سارے نبی، ہے نبوت کی تارے یہ سارے نبی، چاند سارا کے سارا ہمارا نبی، ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔